آج کا یہ پروگرام بہت مفید پروگرام رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، انبیاء اور ان کی اقوام کے بارے میں پڑھیں، تو پیغمبروں پر ایمان لانے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ ہماری جیسے کے لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ نوجوان ہوتے تھے، اور لوگ ان پر تانے بھی دیتے تھے کہ یہ ناتجربہ کار نوعمر لوگ، انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہہ دیا ہے تو آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کی آواز بلند فرمائی تو جو لوگ ایمان لائے وہ سب نوجوان تھے۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے، قبا سے چل کر آپ مدینہ پہنچے، آپ بیٹھے، صحابہ آپ کے گرد پیش بیٹھے، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سب سیاہ داڑھی والے ہیں، سب ان کی داڑھیاں سیاہ، صرف ایک شخصیت ہے جن کی داڑھی کھچڑی ہے، یعنی کچھ پکی اور کچھ کچی، اور وہ شخصیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں مختلف مہم کے لیے، چاہے وہ جنگی مہم ہو، چاہے وہ دعوت دین کی مہم ہو، چاہے وہ تعلیمی مہم ہو، ان کے لیے جن صحابہ کا انتخاب کیا، اگر آپ کو ان کے نام اور عمریں جمع کریں تو وہ سب نوجوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفقا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ باقی جتنے صحابہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کی عمر 27 سال تھی، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی نوعمر تھے۔ تو نوجوانوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کسی قوم کے لیے، کسی فکر کے لیے، کسی سوچ کے لیے۔ ہمارے اس ملک میں جو سب سے بڑی دینی تحریک ہے، جس کی بنیاد رکھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 39 سال، چھوٹی نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ انہوں نے دولت کی بنیاد کس عمر میں رکھی ہوگی۔ تو نوجوان کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک کمی یہ ہوتی ہے کہ نوجوان نسل اور ان کی بزرگ نسل دونوں کے درمیان ایک گیپ ہو گیا، عمر کے گیپ سے زیادہ تعلقات کا گیپ پیدا ہو گیا۔ پھر بھی آج کے دور میں وہ فاصلہ کم ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو ہم دیکھیں، جو نوجوان نوعمر صحابہ تھے وہ کس قدر بے تکلفی سے اور قربت کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور اپنے ہر طرح کے مسائل کو بے تکلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، اور آپ ان مسائل کو حل کرتے تھے، اس کا حکم بھی بتاتے تھے، اور نفسیاتی پہلو سے بھی آپ ان کو مطمئن کرتے تھے۔ تو یہ بڑا اہم شعبہ ہوگا اگر ملک بہت سے شعبے کو فعال بنانے میں کامیاب ہو جائے نوجوانوں کا، اور انشاءاللہ ان سے وہ کام ہو سکے گا جو کام ہمارے بزرگ لوگوں کی سب سے نہیں ہو پائے گا۔ اور آج جو یہ پروگرام ہوا بہت دلچسپ ہوا۔ عام طور پر ہماری دینی مجلسوں کا مزاج یہ ہے کہ جیسے کلاس
ہوتی ہے، ایک آدمی بولتا ہے تو اگلے لوگ سنتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں کیا خیالات ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتے، لیکن ماشاءاللہ اس میں سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت سی چیزوں مشترک تھیں اور بہت سی چیزیں مختلف بھی تھیں، تو یہ ایک بڑا اچھا تجربہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پورے پروگرام کا خلاصہ نوٹ ہونا چاہیے اور اس کی روشنی میں ایکشن پلان بنانا چاہیے، لوگوں کو ایک نمونہ بنا کر دینا چاہیے کہ ایک ساتھ پورے ملک میں جو آپ اس کام کو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں ملی کونسل اپنے زیادہ اثرات رکھتی ہے، جہاں زیادہ مؤثر افراد اس کو شامل ہیں، حاصل ہیں، وہاں ایک نمونے کے طور پر وہ وہاں اپنی یوتھ آرگنائزیشن کا آغاز ہے اور ان کو کام دے اور ان سے کام لے، تو یہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی مثال بن جائے گی۔ اور ایک بہت اہم بات ہوگی، آج کے حالات میں یہاں بہت سی باتیں آئی، میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، تو یہ سارے کام ہو سکیں گے اگر ہم ایک منظم شکل سے پیدا کریں۔ میں اس پوری گفتگو کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ دینی مدارس کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مدارس میں غریب پس منظر رکھنے والے بچے آتے ہیں۔ دیکھیے، صلاحیت کا تعلق غربت اور دولت سے نہیں، صلاحیت کا تعلق محنت اور تربیت سے۔ بہت پہلے جب میں پڑھتا تھا، شاید مشکوٰۃ شریف والا پڑھتا تھا، ہندوستان کے ایک بڑے مصنف تھے قاضی زین العابدین صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں انہوں نے تجزیہ پیش کیا تھا گزشتہ 10 سال کہ جتنے لوگ اعلیٰ عہدوں پر پہنچے اور اعلیٰ امتحانات کو پاس کیا، ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو غریب معاشرے سے آئے تھے اور جو دیہاتوں سے آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب سماج سے جو آدمی آتا ہے، تعلیم اس کے لیے مرنے اور مارنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے آگے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جس سے ہماری پرورش ہو جائے، اتنی عزت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم عزت پا لیں، تو اس کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، موت و زیست کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جو طلبا پڑھے لکھے سماج سے آتے ہیں، متمول گھرانوں سے آتے ہیں، اگر آپ جائزہ لیں گے ان میں تعلیم کی طرف سے غفلت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے بہت بڑے ماہر تعلیم، بلکہ شاید تعلیم کے پہلے ماہر تعلیم علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں تعلیم میں بہت نقصان دہ ہیں، ایک عیش مفرط اور دوسرے فقر مفرط۔ عیش مفرط کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دولت مندی، جو بچہ ہمیشہ عیش و عشرت کے نقشوں میں رہتا ہے، اس میں محنت کرنے کی، مشقت اٹھانے کی، علمی جدوجہد کی کا حوصلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور فقر مفرط کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچارہ اتنا محتاج ہو کہ صبح وہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اسکول میں تو ناشتہ بھی نہیں کر سکا، اور گھر جائے گا تو دوپہر میں اس کو کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی اس کو خبر نہیں، کتاب کی ضرورت ہے، کتاب میں ایسا نہیں۔ آج کے دور میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ چیز بھی تعلیم میں خارج ہوتی ہے۔ تو میں مدارس کے بچوں کے بارے میں کہتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر کہ ان میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ
مدرسے میں آنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھائی جاتی ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا صرف ایک مشغلہ نہیں ہے، پڑھنا ایک عبادت ہے، یہ انہیں سکھایا جاتا ہے بار بار۔ تو اس کی وجہ سے آپ بہت سے جو بڑے مدرسے ہیں آپ ان میں جائیں گے، رات کے 2 بجے بھی اگر آپ پہنچیں گے تو 2-4 طلبا کو کتاب لے کر بیٹھے ہوئے۔ یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ استاذ کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا پڑھانا دوسرے ٹیچرز کی طرح پیشہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی عبادت ہے۔ اور بچوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تم دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھ رہے ہو، یہ صرف ایک مشغلہ نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اب ایک کمی ہوتی ہے مدرسوں کے بچوں میں، وہ کمی ہوتی ہے خود اعتمادی۔ کسی چیز میں بھی جو مبالغہ ہو جاتا ہے اس سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر سوال کیا، جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں جہاں بھی بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی استاد سے یا ذمہ دار سے سوال کر سکتا ہے، لیکن ہمارے اکثر مدرسوں میں مزاج ہے کہ اگر بچہ سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا گستاخ اور نالائق بچہ ہے، اور ہوا تو 2-4 سوال اس پر کہہ دی تو پھر دوبارہ اس کے اندر سوال کی ہمت نہیں پیدا ہوتی، اور جب سوال کرنے کی امید اٹھ جاتی ہے تو آدمی میں سوچنے کا مزاج بھی کم ہو جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے یا تو سوال دینے کے لیے، کرنے کے لیے، یا جواب دینے کے لیے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹی کا یہ شعبہ ہو، اس میں مدارس کے طلباء کے لیے بھی ایک خصوصی شعبہ ہو، اور اس میں وہ تمام باتیں کی جائیں جو ہمارے مدیر صاحب نے اور اس احباب نے کی، اور خاص کر ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو دوسروں سے کم نہیں ہو، احساس سے کمتری ان کا دور کیا جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اس پوری بات کو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو بھی ہمارا حکومت کا ڈھانچہ ہو اس میں 2 باتوں کو خصوصی اہمیت دی جائے، ایک تربیت اور دوسرے گائیڈنس۔ تربیت میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ جسمانی تربیت، آج ہمارے بچوں کو جسمانی طور پر بھی ان کی تربیت دی جانی چاہیے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو اس لائق بنانا چاہیے کہ وہ خود اپنا دفاع کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے خصوص 9 صحابہ سے دوڑ کرائی ہے، کشتیاں لڑوائی ہے، گھوڑ سواری کرائی ہے۔ آج کے حالات میں یہ بہت ضروری ہے۔ ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ بنتا ہے، اور ایک صحت مند آدمی ہی اپنے اندر خود اعتمادی محسوس کرتا ہے۔ تو آج جو حالات ہیں ملک میں، یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں ان کی جسمانی تربیت کی طرف بھی توجہ دیں۔ ان کا یہ مزاج نہ ہو کہ جہاں کوئی آدمی سامنے آیا اس نے جھکنے کو کہا تو ہم لے گئے، اس کی نوبت نہیں آئی۔ دوسری تربیت بہت ضروری ہے، فکری تربیت۔ یہ جو لحاظ کی بات آئی، واقعی یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت اس ملک میں، اور یہ فتنہ بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، شرک کسی مسلمان سمجھدار مسلمان کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ہاتھوں کے بنائے ہوئی مورتی ایک مسلمان بچے سے بھی پوچھے گا تو وہی کہے گا کہ اس کے سامنے میں کیسے سر جھکاؤں۔ لیکن الحاد ایسی چیز ہے، اس سے اچھے خاصے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور ابھی ہمارے کالجوں اور اسکولوں کے طلبا متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ مدارس کے جو فضلاء یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کی فکری تربیت کریں۔ اس تربیت میں 2 پہلو ہیں، ایک پہلو دین کا،
ہم اپنے بچوں کو صرف قرآن و حدیث سے نہیں بلکہ عقل سے، سائنس سے، تجربے سے، فطرت سے ہم ان کو اسلامی عقائد کو سمجھائیں۔ عقائد میں کافی بات آئی اور بہت ضروری، لیکن ہم ان کو عقل کی ترازو میں توڑ کر سمجھائیں کہ یہ بات کیوں ضروری ہے۔ قرآن اللہ نے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی مشین بنانے والا جب مشین بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی مرتب کرتا ہے کہ آپ اس مشین کو کس طرح استعمال کریں، اور اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھی بھیجتا ہے کہ وہ جا کر آپ کو اس مشین کو چلا کر بتائے کس طرح مشین چلانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نظام زندگی بنایا اس کے لیے ایک بکلیٹ بھی تیار کیا جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور اپنا آدمی بھیجا جو رسولوں کی شکل میں ہمارے سامنے آئے۔ ایک معمولی ہلکی پھلکی بات ہے، لیکن اگر چھوٹے بچوں کو ہم یہ سمجھائیں ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ جیسے انسان چھوٹی چھوٹی مشینوں کے لیے محتاج ہوتا ہے اس کی رہنمائی کا، ہم زیادہ محتاج ہیں۔ اور دوسری ملکی سطح کی تربیت ہونی چاہیے۔ آج کے حالات میں ملکی تربیت سے ہماری مراد ہے وہ بات بھی یہاں آئی۔ آج یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کچھ دیا نہیں، صرف لوٹا، کھایا، کیا اور عزت و آبرو کو پامال کیا۔ حالانکہ اس ملک کے چپے چپے پر مسلمانوں کی خدمت کے نقوش سبق، تو اس کو بھی ضرورت ہے ہمارے مدرسوں میں تو اس سے بچے اور زیادہ نابلد ہیں کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا۔ آپ ایک پروگرام رکھیں، اس پروگرام کا عنوان سڑکوں کا نظام، آپ بتائیں، لیکن آپ اس کو یہاں سے شروع کریں کہ اس ملک میں سب سے پہلی، سب سے طویل اور سب سے وسیع اور سہولتوں سے آراستہ سڑک شیر شاہ سوری نے بنائی تھی، جو افغانستان کے قریب سے شروع ہوتی تھی اور جو برما تک اور بنگلہ دیش کے آخری سرحدوں تک پہنچتی تھی، اور اس میں یہ سہولتیں مسافروں کے لیے دی گئی تھی۔ تو ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمارے بادشاہوں نے صرف اپنے محلات نہیں بنائے، انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے بھی کام کیا۔ ہم اپنے بچوں کو بتایا دیکھو تاج محل دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے، یہ عمارت کیوں بنائی گئی تھی؟ آج کل ہمارے یہاں ایک منریگا وہ ہے اسکیم ہے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، سڑکیں دیہاتوں میں سڑک بنا دی، گلیاں درست کرا دی اور پیسہ مل گیا۔ کسی قوم کو بغیر محنت کے اگر وظیفہ دے دیا جائے تو اس سے تو وہ قوم باہر ہو جائے گی۔ اس لیے ہر حکومت چاہتی ہے کہ لوگ کام کر کے پیسے حاصل کریں۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے اس وقت کے مسلم حکمرانوں نے ایسی ایسی عمارتوں کی بنیاد رکھی تاکہ ڈھیر سارے مزدوروں کو اس کے ذریعے روزگار ملے، اور یہ ایسی عمارتیں تجزیہ کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ آج بھی یہ تاج محل کی عمارت کہ ہمارا قلعہ یہ 4 مینار ہزاروں لوگوں کے روزگار دے، کتنے رکشے والے، کتنے ٹیکسی والے، کتنے ریسٹورینٹ کا ہوٹل والے، کتنے گائیڈ جن کی روزی اسی سے پوری ہوتی ہے وہ سیاحوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی کل کارخانہ قائم کرنا چاہیے تھا۔ وہ زمانہ کل کارخانے کا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا کام کیا کہ اس وقت کے مزدوروں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور آج تک دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، معاشی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو اس کو بھی ہماری تربیت میں شامل ہونا چاہیے، دینی تربیت، اور اس ملک میں جو ہماری خدمات ہیں اس پہلو کو بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور تیسری ضرورت ہے اخلاقی تربیت۔
جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کو برباد کرنا چاہتی ہے تو اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے۔ دیکھیے یہودیوں نے عیسائیوں کے اخلاق کو کیسے بگاڑ دیا۔ مجھ سے برطانیہ میں ایک صاحب نے بتایا کہ بعض کلب جو ہیں جو یہودیوں کے بہت آباد ہیں، مقبول ہیں، تو کوئی نوجوان گیا جو یہودی ہے اور اس نے محسوس کر لیا کہ یہ یہودی ہے تو وہ ان کو وہاں سے واپس کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جگہ نہیں۔ پوری عیسائی قوم کو انہوں نے برباد کر دیا، لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو بچا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات ہم سے زیادہ واقف ہوں گے، اگر آپ غرب کے ملکوں میں جائیں تو دیکھیں ان کا رہن سہن، ان کی وضاحت، ان کا اخلاق واضح طور پر ملک کے دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دلتوں کو اور مسلمان نوجوانوں کو نشے کا اور دوسری غیر اخلاقی باتوں کا عادی بنا دیا ہے، اور اس میں نفس کے لیے کشش بھی ہوتی ہے۔ نوجوان لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو تربیت سے مراد ہماری یہ تینوں تربیت ہے، جسمانی تربیت، فکری تربیت، اخلاقی تربیت۔ یہ ہمارا مین مدعا ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کے پر کوئی بھی شعبہ ہم قائم کریں، یہ ہمارا خاص ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے گائیڈنس، رہنمائی۔ اب جیسے یہ بات بار بار آئی کہ ہمارے بچے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں، تعلیم مکمل۔ مخلصانہ کوششوں سے یہاں کی حکومت نے اقلیت کے لیے یہ قانونی اسکول قائم کیا، اور ماشاءاللہ تقریباً 60,000 سے زیادہ بچے، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی اس کا دوسرا پہلو افسوس کا ہے کہ بہت سی جگہ مسلمان بچے نہیں جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، جو خالی نشستیں ہیں ان میں دلت بچوں کا داخلہ لیا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ساری سہولتیں ہیں، تعلیم کی سہولت، پوری فارم، بکس، کھانا پینا، رہائش، ٹھیک کرنا، ان کی وہ کوچنگ۔ تو ہمارے یہاں ایسا ادارہ ہو جو لوگوں کی بچوں کی رہنمائی کرے، گشت کرے کہ بچہ آپ کا کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، صاحب فیس نہیں تھی، کہا ٹھیک ہے آپ فلاں جگہ ان کا ایڈمیشن کرا دیں، تھوڑی سی جو اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے اس میں ان کی مدد کر دیجیے۔ ہم نے خود 50 بچوں کا اس طرح داخلہ کرایا، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے مواقع بہت سے علاقوں میں ملک کے حاصل ہیں، تو ہمارے پاس گائیڈ کرنے کی صورت نہیں ہوتی۔ اچھا اگر بچہ نہیں پڑھ سکا، کوئی ایسی تعلیم حاصل نہیں کر سکا جس سے اس کو ڈگری نہیں مل سکے، تو اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ ووکیشنل کورسز، تو اس کے لیے کیا کورس ہو سکتا ہے جس میں وہ باعزت روزگار حاصل کرے؟ تو گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے، معاشی ترقی کے لیے، تعلیمی ترقی کے لیے اور قانونی ضرورتوں کے لیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کوئی بات ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا رہنے والا آدمی کو تھانے پہنچ جاتا ہے، پوری بپتا اپنی سناتا ہے۔ پولیس جو کیس درج کرتی ہے تو ایسی FIR بناتی ہے کہ جس میں کوئی جانی نہیں، وہ 1-2 دفعہ میں چھوٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس شعبے میں بھی گائیڈنس ہونا چاہیے۔ کوئی وکیل، کوئی قانوندار، کوئی سمجھدار سے واقف آدمی اس کے ساتھ جائے، جا کر وہاں بحث کرے کہ نہیں آپ کس دفعہ کہتے ہیں، نہیں کس دفعہ کہتے ہیں، کیسے یہ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ، صرف گالی نہیں دی ہے، اس نے اقدام قتل بھی کیا ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ تینوں پہلوؤں سے معاشی، تعلیمی اور قانونی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کا گائیڈنس۔ اگر ہم لوگ یہ جو یوتھ آرگنائزیشن ہے اس میں تربیت اور گائیڈنس ان دونوں کو اپنی بنیاد بنائیں، اور ایک ساتھ ہم چاہیں کہ پورے ہندوستان میں اس کام کو کریں گے،
یہ خیال رستو مہا رستو جنوب یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ماڈل ہر اسٹیٹ میں بنائیں. بھائی یہ تلنگانہ ہے، فرض کیجیے کہ ہم نے محبوب نگر کو اس کے لیے ماڈل بنایا. آندھرا پردیش سے ہم نے کرنول سے اس کام کو شروع کیا. کرناٹکا ہے، وہاں کوئی جگہ میسور متعین کر لیجیے کہ وہاں سے ہم نے کام شروع کیا. تو اس طرح جب ایک نمونہ ہمارے پاس موجود ہے نا تو دوسری جگہوں سے بھی کام ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے میں توجہ دی. جہاں کوئی مسلمان ہوتا حضور فرماتے مدینہ ہے. کیوں؟ آپ چاہتے تھے کہ مدینہ ایک ایسی ماڈل بستی بن جائے کہ اس کو اسلام سمجھنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے، وہ لوگوں کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ اسلام. تو کسی کام کو ترقی دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کا ایک نمونہ پہلے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی یہ مجلس بہت اچھی ہوئی، لیکن یہ اس وقت اچھی ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی جب ان مشوروں کو سامنے رکھ کر ایک لاہ عمل بنا دیا جائے، ایک ایکشن پلان بنا دیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو حضرات اس کے ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ اس کام کو انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اور یہ میری طرف سے سما خراشی تھوڑی سی زیادہ ہوگی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.